اللہ ان کی قربانیوں کو محنتوں کو قبول فرمائے اور اس تحریک کو نظر بد سے بچا کر وہ قوت عطا فرمائے کہ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کی شرارت سے اور ہر میلی آنکھ سے حفاظت فرمائے۔ دوستو مجھے بھی یہی حکم ملا ہے کہ میں مختصر وقت میں اس سید انس و جان، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ سنگریزے، ان کی سیرت کی چاشنی سے کچھ شیرینی نکال کر اور اس بحر بے قرار سے چند موتی نکال کر آپ کے دامن میں سجاؤں، لیکن شرط یہ ہے آپ حشاش بشاش چہرہ لے کر بیٹھے، سنجیدگی اور متانت کا ماحول بنا کے رکھیں۔ آج میں کوئی آپ کے پاس خطابت کا ہتھوڑا لے کر نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے پاس خطابت کا گلدستہ لے کر آیا ہوں جس میں پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں چمیلی ہے، مشک و عنبر ہے، جس میں جو ہے کافور ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی توجہ رہے گی۔ یہ سمندر حالانکہ ایسا ہے، ایسا وسیع سمندر ہے، ایک ایسا بحر بے قرار ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی رائٹر، کوئی قلمکار، کوئی شہکار، کوئی فنکار، کوئی سیرت نگار اس کو پار نہ کر سکا۔ سب کو تھک کر، ہار کر، شکست تسلیم کر کے کہنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے عاقلہ پڑا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تو یہ خاک کا ایک ذرہ کیسے بیان کر دے گا؟ یہ خاک کا ذرہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرأت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، عبادت و زیارت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصاب، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و اعمال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، خصائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات جو ہے معجزات، احسانات، اور اس نبی کی شان، اس محسن انسانیت کے احسان، اس نبی کی شان جس کیسے کر دوں میں بیان، جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے دیغم بعشوہ در کے نازک پہ کرے، خوش بیان نے مہربان نے جان جانے دل بھرے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبی روشن، غنچہ دہن شیر سخن، نہ کہتے زلفے معمبر پر فدا مشک وطن، یا سمن رشک سمن، جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے۔ ہائے ہائے نام کتنا میٹھا دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، اتنا میٹھا نام ہے جھنجھنوں والوں ذرا کہہ کے دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میٹھا نام ہے، جب یہ نام لیا جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس ڈول دیا گیا ہو۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لذت نام محمد کے آگے آپ کے گٹرا کے لڈو، بیکانیر کی کتلی اور جو ہے جودھ پور کی چمچم، بمبئی کا افلاطون اور بنگال کی ساری مٹھائیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود نے کہا تھا، مزاحیہ شاعر ہے مگر جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ میں جب نبی کی سیرت کا ذکر چھیڑتا ہوں تو حیران و ششدر رہ جاتا ہوں، کہاں
شروع کروں؟ آغاز کہاں سے کروں؟ کیا کہاں سے گزروں؟ کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں؟ کیونکہ وہ تو حسن کے قائد ہیں، پیکر ہیں، منبع ہے، مأویٰ ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ وہ تو حسن کے قائد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ میں جب نبی کی ذکر شروع کرتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ نبی کی سیرت کی، جب میں نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کی پگڑیوں کو سونگتا ہوں تو معبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا خود تو نبی جن و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اس وقت میرے نور نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ مولانا تھانوی نے نشر الدین میں روایت نقل کی ہے امام زین العابدین والی کہ اللہ نے آدم کو بنائے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں نور تھا۔ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ اور کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ قلم پیدا کیا، پانی پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی؟ حضرت جابر نے یہی سوال کیا اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ فرمایا اور جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ تو وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو حور و غلمان سے پہلے ہے، وہ نبی ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی جو سارے جہاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی خطابت کی جادوگری نہیں ہے، یہ خطابت کی ساحری نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے۔ ہاں جوجنو والوں آپ نے بھی بہترین جلسہ سجایا ہے، آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ یہ بھی پھینک نہیں دیا جملہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی، بس جو ہے آفتاب و مہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، سراج منیر طلوع ہوا، تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہ کیسی مجلس ہے؟ وہ جھنجنے والوں یہ کیسا جلسہ ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی رات گزری تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ، یہ کیسی مجلس؟ مسجد نبوی کے آنگن میں انہوں نے سجا رکھی تھی۔ نبی نے فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے تمہارا؟ صحابہ نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما دینہ علی ما ہدانا لدینہ، ارے ہم اس لیے جمع ہوئے اللہ کے محبوب کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف ادا کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس خاص احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں آپ کا امتی اور آپ کو ہمارا نبی بنا دیا۔ اس خاص پوائنٹ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا۔ حضرت حسان کی شاعری بھی عجیب ہوا کرتی تھی، فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس خاص احسان کا ذکر کریں۔ نبی نے فرمایا قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لیں تو ہم قسم دینے کو تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری صداقت پہ مجھے شک نہیں، تمہاری صداقت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے عرشوں پہ ناز کر رہا ہے۔
تو میں نے کہا جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے. تو یہ جلسہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن ایک جلسہ ہوا نرالا اور عظیم الشان جلسہ عالم ارواح میں تھا، جس کے سامعین انبیاء، خطیب خود خدا اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صرف جھلک دے رہا ہوں. سیرت کے یوں تو کئی پہلو ہیں، کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لو، نبی کی سیرت کا ہر پہلو اتنا پرکشش اور خوبصورت ہے کہ آپ کسی بھی پہلو کو اٹھائیں گے تو لگے گا کہ یہی پہلو بے مثال ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے، لاجواب ہے، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، کیونکہ خود خدا کا انتخاب ہے اور انتخاب لاجواب ہے. تو آج میں پیغام کی طرف آؤں گا، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو باتیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلی. ربیع الاول دنیا میں پہلی بہار آ گئی. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پہلی بہار آ گئی، ربیع الاول. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے آقا کی تشریف آوری پر 3 بہاریں یکجا ہو گئی، 3 بہاریں اکٹھا ہو گئی. جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بہار کا تھا، جس موسم میں آئے وہ موسم بہار کا تھا، اور نبی خود سراپا بہار بن کر تشریف لائے. تو ربیع الاول پہلی بہار جو سن ہجری کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور تاریخ عالم میں ربیع الاول ایک نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، خدا رشیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے، اور ابدی مسرتوں کا ایسا نور چمکا کہ صدیوں کی کثافت لطافت سے بدل گئی. ربیع الاول ایک ایسی بہار آئی جو ظلم و جبر، ظلمات بحر بیکراں اور جہالت کے کھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدانی عطا کر گئی، جس سے سبستان حیات جگمگا اٹھی. اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، ہندو شاعر ہے لیکن ربیع الاول کا اس نے نقشہ کھینچا ہے. وہی یونان جو کبھی کہلاتے تھے تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خط و سقراط کی دانش کی افسانہ. گر اس دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر تفاقن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک وہ زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحابی رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، رحمت للعالمین آیا. یہ وہ بہار آئی ربیع الاول، پہلی بہار، ایک ایسی بہار آئی. یوں تو اس کائنات رنگ و بو میں کئی بہاریں مہکی مگر خزاں کی شکار ہو گئی، کئی سورج ابھرے مگر فنا کے کھاٹ اتر گئے، کئی چاند چمکے جو گہن گئے، کئی پھول کھلے اور مرجھا گئے، مگر ربیع الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، جس سے جانے بہارا کہیے، ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیاں اس سے آنکھیں ملا نہ سکی، طلعت تو زیبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی دھند اس کے جلووں کو کہنا نہ سکی. یہی ربیع الاول کی بہار تھی، صدیوں سے دکھی تڑپتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا، اور آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل گیا، مضطرب اور بے چین روحوں کو قرار مل گیا. حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زب اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہاں تو دوستو، یہ ربیع الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار کہ ساری بہاریں اسی ایک بہار کی مرہون منت ہے، کیونکہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا
تو نہ کلیاں مسکراتی، نہ پھول کھلتے، نہ پھول مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ انادر چہکتے، نہ موتی چمکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ سمندر بہتے، نہ دریا رواں ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ دھرتی و آسمان ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ مجھے سب پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمۂ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے۔ یہ ربیع الاول ہے جس میں جو ہے آمینہ کے آنگن میں ایک ایسا سراج منیر طلوع ہوا جس نے اپنی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے نا کہ میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ گئی، ملک شام کے بنگلے نظر آ گئے، ایران کی کوٹھیاں نظر آ گئی۔ اس میں پیغام تھا اور کہتی ہے پورا نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ اس میں پیغام تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا اور ان کے نور تعلیم سے سارا عالم جگمگ روشن ہوگا۔ اس لیے کہتی ہے نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ عجیب برکتیں تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں ایام حمل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، درد ذہن نہیں ہوا، دائی کی ضرورت نہیں پڑی، نانا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے اور نبی اتنے نفیس آئے، نفیس بن کر آئے کہ گندگی اور آلودگی کا ایک قطرہ جو ہے جسم پر نہیں تھا، صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ نبی عفیف بھی ہوتا ہے کہ ابا عبداللہ سے لے کر بابا آدم تک اور امی آمنہ سے لے کر ماں حوا تک کوئی ایک بھی گندگی میں ملوث نہیں ہوا۔ نبی عفیف ہوتا ہے، نبی جو ہے رفیع ہوتا ہے۔ رفیع اتنا ہے کہ سارے نبیوں کی بلندیاں حاصل ہو گئی۔ جیسے دوستو جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، اور فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ چنا اللہ تعالیٰ نے، چنا۔ باقی نبیوں کو چنا تو کہا اصطفیٰ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا۔ باقی نبیوں کو چنا تو اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے میں سے جب اپنے محبوب کو چنا ہے تو فرمایا محمد مصطفیٰ۔ جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، یا تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ناریوں سے نہیں نوریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، بلکہ قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی دوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ربیع الاول حادثے ہوئے، بت جو ہے منہ کے بل گر پڑے، کسرا کے کنگرے گر پڑے، اور آتش کدے ایران بجھ گیا، اور دریائے سابا خشک ہو گیا۔ مگر سچ یہ ہے کہ صرف ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم
शौकत रूह और औज चीन के कसराए फलक पोस गिर पड़े, सनम खानों में खाक उड़ने लगी, बुतकदों पे मायूसी छा गई, शिराज़े मजूसियत बिखर गया, नसरानियत पे सकरात तारी हो गई, नफरत और कदूरत के जो है औरा के खिजां झड़ने लगे और मोहब्बत के फूल महकने लगे, हिदायत की शमी टिमटिमाने लगी और रुश्द और हिदायत के उजाले फैलने लगे। थके तो नहीं हुआ, रुश्द और हिदायत के उजाले फैलने लगे। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिससे हक ने आप सांचे में ढाला, वो जिसने हमको अंधेरों से निकाला, वो बरकत का बरतब व रहमत का छाला, वो आदम से ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाही, ज़मीं के हंसी सब नजारे गवाही, वो आया जिसने जहां को है संभाला, वो हुस्न की नजाकत वो उमंगों की माला, वो हर नूरी और बशरी से बेहतर और बाला, जो समझे तो कोई उससे होश वाला, वो हर मुअजिज़े में नबियों से आला, वो तक़वीम में अहसन वो सबसे निराला, वो जमाल मुअल्ला कमाल तआला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। अब शकील हनीफ नहीं चलेगा, नबूवत का ताला, मिर्जा खाना भी नहीं चलेगा, नबूवत पे ताला। सारे नबियों के नबी बन के आए, यूं तो हर नबी मौजज़ा लेकर आया, मेरा नबी सरापा मौजज़ा बनकर आया।